ایسا چاہما نبی دینے والا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں، مجھ پر کچھ کرم فرمائیں، آقا مجھے کوئی چیز عطا فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا میرے غلام جو دل کرتا ہے مانگ، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پابندی نہیں لگائی، فرمایا یہ مانگ یہ نہ مانگ، کھلی چھٹی دے، فرمایا جو دل کرتا ہے مانگ لے، جو مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے 40 یا 30 بکریاں عطا فرمائے۔ آقا آپ کا بڑا احسان ہوگا، مجھے 30-40 بکریاں عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بکریاں عطا فرما دی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں نے دل کے اندر تمنا کی کاش اس سوالی کی جگہ میں مانگنے والا ہوتا، میں بتاتا اللہ کے محبوب سی بارگاہ سے جب مانگا جائے تو کیا مانگنا چاہیے۔ فرمایا اس کو سرکار نے آفر دی جو دل کرتے ہیں مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اس کو تو مانگنا ہی نہ آیا، اس نے مانگا تو 40-50-30 بکریاں مانگ لی، اور کیا مانگا؟ فرمایا کاش اس کی جگہ میں مانگنے والا ہوتا، میں بتاتا دنیا والوں کو اللہ کا محبوب جب اعلان کرے تو سرکار کی بارگاہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ فرمایا اگر میں مانگنے والا ہوتا تو لگ پتا جاتا علی نے کیا مانگا اور نبی نے کیا عطا فرما دیا۔ فرمایا میں ہوتا نا میں بتاتا کہ کیسے مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کو علم تھا، بڑے عالم ہیں نا، ان کو علم تھا کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں اللہ نے کیا کیا خزانے دے رکھے ہیں، ان کو علم تھا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی ہے نا داؤد علیہ السلام، ان کا اختیار تھا لوہے پر، کس چیز پر؟ لوہے کو پکڑتے، جتنا مرضی تکڑا موٹا گارڈر ہو ایسے کیا موم ہو گیا، جیسے دل کیا توڑ لیا مروڑ لیا، ہر چیز ہاتھ میں لے کر لوہا نرم کر کے اس کو بنا لیا کرتے، نہ بٹھی میں ڈالنا نہ جذبے لگانی کچھ بھی نہیں، بس آٹے جیسے ہوتے نا ہمارے ہاتھ میں یا مٹی گیلی، ایسے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، تو ان کے کنٹرول میں اللہ نے لوہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، فرمایا ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا، لوہے پر ان کو عبور عطا فرمایا، کنٹرول اختیار عطا فرمایا۔ باری آئی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، یا اللہ ان کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ فرماتا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ فرمایا ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا، والشیاطین شیطانوں کو بھی ان کے تابع فرما دیا، جنات کو بھی تابع فرما دیا۔ قرآن ہی کہتا ہے پرندے بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع، پہاڑ بھی ان کے تابع، پتھر بھی ان کے تابع، جانور بھی ان کے تابع، زمین والے بھی ان کے تابع، آسمانوں والے بھی ان کے تابع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو فرماتے چل چل پڑتی، رک جا رک جاتی، ادھر چل ادھر پڑ چل گئی، ادھر چل ادھر چلنے لگی، جدھر آپ کا ڈر جاتا ہوا ادھر ادھر چلنے لگتی۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔
فرمایا ان کے آرڈر سے چلتے تھے۔ غور وہ کریں جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی پاک کا آرڈر نہیں چلتا، امر تجری بی امرہ، سلیمان علیہ السلام کا امر چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے ہوا پر۔ سلیمان علیہ السلام امتی ہیں میرے آقا کے، مقتدی ہیں میرے آقا کے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا، ان کے تابع فرما دیا۔ داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں لوہا، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اور بھی ہزاروں چیزیں، ان میں سے ایک ہوا۔ یا اللہ تیرا محبوب آیا، محبوب کے کنٹرول میں کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا زمین و آسمانوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری ہم نے آپ کے کنٹرول میں فرما دی ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری چیزیں زمین کی آسمان کی، فرمایا سب کچھ اے میرے مصطفیٰ تیرے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ زمینوں کے اندر میں بھی ہوں کہ نہیں؟ آپ بتاؤ پھر ایمان سے، ہماری جانوں پر بھی ہمارے لجپال کا کنٹرول چلتا ہے کہ نہیں؟ بولو چلتا ہے نا؟ تو پھر پڑھ لو نا، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ توجہ ہے؟ اچھا ذرا پیار سے محبت سے ایک دفعہ سارے کہہ لو نا ایک آواز سے، ماشاءاللہ۔ اچھا پچھلا سبق یاد کریں، صحابی آئے دیہات سے، کیا مانگا؟ بکریاں 30-40۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ کاش اس کی جگہ میں بتاتا کیسے مانگا جاتا ہے۔ اچھا سرکار نے 30 بکریاں دے دیں یا 40 دے دیں، وہ چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا جیسے ہمارا پنجابی کا ایک انداز ہوتے نا، او جائے او تیرے نالوں موسیٰ علیہ السلام دے دور دی بڈی مائی چنگی نکلی، یہ سرکار نے فرمایا۔ فرمایا ٹھیک ہے تو نے بکریاں مانگی میں نے دے دیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو بڈی مائی تھی نا، وہ تو بھائی تجھ سے نمبر لے گئی۔ انہوں نے بکریاں لیں، چلے گئے، صحابہ آ گئے حضور کے پاس، آقا یہ بڈی مائی علی کیڑی گل ہے؟ آقا وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی مائی کا آپ نے ذکر کیا، آقا وہ کیا قصہ ہے؟ وہ بھی تو ارشاد فرمائے نا۔ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر میں آئے تھے، وہاں پر اب جب بادشاہ بنے، پھر آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ نے اپنی قوم والوں سے فرمایا تھا اگر مصر چھوڑ کر کہیں جاؤ تو مجھے لے کے جانا، مجھے لے کے جانا ساتھ، یہاں نہ چھوڑ جانا۔ دور گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، آگے ان کی آل اولاد کا انتقال ہوا، چلتے 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 حکومتی کافر کی آگے فرعون کی۔ اس کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلامی میں تھی، اللہ نے فرمایا چل موسیٰ لو اپنی قوم کو راتوں رات اور نکلو یہاں سے، ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے رات کو اندھیرے میں، لیکن راستہ بھول گئے۔ یا اللہ ہم بھول گئے ہیں، اللہ نے فرمایا ایک ادھار رہتی ہے، جب تک وہ پوری نہیں ہوگی راستہ نہیں ملے گا۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب جانا تو مجھے بھی
ساتھ لے کے جانا، میری قبر کھول لینا۔ ان کی قبر کھولو اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ واپس۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت یوسف علیہ السلام میں 2000 صدیوں کا تقریباً فاصلہ، سمجھ آئی نا؟ 1900 سال یا 2000 سال، اتنا فاصلہ۔ اب قبر کا نہیں پتہ تھا، آپ نے پوچھا کسی سے، ہاں بھائی قبر کا پتہ ہے؟ نہیں۔ ہاں بھائی تجھے پتہ ہے قبر کہاں ہے؟ نہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت جی وہ ایک بوڑھی مائی ہے، خاتون، ہو سکتا ہے اس کو علم ہو کہ قبر کہاں ہے۔ اچھا جی بلاؤ، بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں جی، خاتون جی، وہ پتہ ہے قبر کہاں ہے؟ جی بالکل اللہ کی نبی پتہ ہے۔ فرمایا مائی پھر بتا۔ مسکرا کے کہنے لگی اللہ کی نبی بتاؤں گی تو صحیح لیکن سودا ہوگا، ایسے نہیں بتاؤں گی، کچھ دینا پڑے گا۔ فرمایا اچھا چلو مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا 2 چیزیں مانگتی ہوں، پھر بتاؤں گی قبر کہاں ہے۔ فرمایا بولو۔ اس نے کہا نمبر 1 جنت۔ کیا مانگا؟ جنت۔ نمبر 2 جنت میں آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کی بیوی بننا ہے، میں نے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی جنت لے لے، قبر کا پتہ بتا دے تو ساتھ کو رہنے دے۔ کہتی ہے پھر پتہ بھی رہنے دیں؟ پتہ پھر بتاؤں گی جب دونوں چیزیں اوکے کریں گے، دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت دیتے ہیں، اپنا ساتھ نہیں دیتے، تکرار ہوتا گیا۔ مائی کہتی ہے جنت بھی، جنت میں آپ کا ساتھ بھی، پھر بتاؤں گی قبر کہاں ہے۔ آپ نے بار بار کہا جنت لے لے، جنت دیتا ہوں، جنت لے لے، اپنا ساتھ میں تجھے نہیں دوں گا۔ پھر اللہ نے وہی فرمائی موسیٰ آتیہا حقہا، جو مانگتی ہے دے دو، تمہارا کیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے جنت بھی دے دی اور جنت کے اندر اپنا ساتھ بھی میں تجھے دے رہا ہوں۔ اب اس نے بتایا جی وہ رہی قبر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھولی گئی، قبر مبارک کھول کر آپ کا جو جسد مبارک تھا اس کو ساتھ لیا گیا۔ اب ہجرت کی، ان کو ساتھ لے کر ہی وہ دریا سے گزرے، پیچھے فرعون آیا تو دریا کے اندر ڈوب کر مر گیا، اس کی فوج بھی اور وہ بھی مر گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جس کو 30 بکریاں دیں اپنے صحابی کو، ان کو فرمایا تو نے تو 30 بکریاں مانگی، کوئی حال نہیں، اور تجھ سے زیادہ نمبر تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی مائی لے گی۔ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مانگ، تو 2 چیزیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام جنت دیتے تھے، اپنا ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن میں مصطفیٰ نے تو اپنی دکان جو ہے رحمت کی، اس کا دروازہ کھول دیا تھا، جو مانگنا ہے مانگو میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دیا، لیکن پابندی بھی لگائی، یہ دیتا ہوں یہ نہیں دیتا۔ فرمایا میں تو کھلی چھٹی دے رہا تھا، جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن اس نے مانگی تو کیا مانگی؟ بکریاں مانگی ہیں نا۔ فرمایا وہ پھر زیادہ نمبر لے گئی نا، جس نے جنت بھی مانگی اور جنت میں ساتھ بھی مانگا۔ تو ذرا توجہ کریں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ نہیں فرمایا تو مجھ سے مانگنے آ گیا ہے، شاہ رگ سے قریب بھی کوئی ہے، اس کو چھوڑ کر تو میرے پاس آیا ہے۔ کچھ کہا سرکار نے نہ، بلکہ فرمایا جو مانگنا ہے مانگ۔ قرآن پہ آؤ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا ہے، موسیٰ پانی چاہیے، اللہ کے نبی سے پانی مانگا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اٹھاؤ ڈنڈا اور مارو، بلکہ فرمایا ڈنڈا اٹھاؤ پتھر پر مارو۔
پتھر پر مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ بھائی اللہ کے نبیوں سے مانگنا ایمان والوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، اور آگے سے عطا کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمیشہ سے نبی کی امت نے نبی سے مانگا، اور ہمیشہ نبی نے اپنی امت پر کرم کیا، جو مانگا سو عطا بھی فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت ربیعہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ربیعہ اسلمی۔ صبح تہجد کا وقت تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو انہوں نے وضو کروایا۔ کیا قسمت ہے یار، اللہ کے محبوب کی زیارت بھی، خدمت بھی، سبحان اللہ۔ وضو کروایا، سرکار کا درائے رحمت آ گیا جوش میں، فرمایا سل ربیعہ، اور ربیعہ جو دل کرے مانگ میں تجھے دوں گا۔ سل مطلق فرمایا جو دل کرتا ہے مانگ میں تجھے دوں گا۔ عرض کی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، سل کچھ اور مانگ، آقا جنت میں آپ کا ساتھ۔ فرمایا دے دیا، سل اور بھی کچھ مانگ، جو چاہے گا ملے گا۔ عرض کیا آقا جنت میں آپ کا ساتھ، پھر فرمایا سل، فرمایا مانگ لو، جو مانگو گے ربیعہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہی کافی ہے، جنت میں آپ کی خدمت کاری کا موقع مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جنت تجھے دے دی، لیکن فرض نماز کے ساتھ ساتھ نہ نفل نماز بھی پڑھتے رہنا، اللہ تجھے جنت ہی جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ جنت دینے کا اختیار اللہ نے حضور کو عطا کیا کہ نہیں ہیں؟ بلکہ جنت پوری کی پوری اللہ نے حضور کے نام کر دی ہے۔ جو چیز میرے نام ہوگی نا میرا اختیار چلے گا اس پر، جو آپ کے نام ہوگی آپ کا اختیار چلے گا اس پر۔ تو جنت کس کے نام ہے؟ حضور کے نام۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت ہے نا یہ میں نے اپنے بندوں کی وراثت بنا دی ہے، اپنے بندوں کو ورثے میں دے دی ہے، اپنے بندوں کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا کہ ہم نے ان کی کتاب زبور کے اندر بھی لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو جنت بھی اللہ نے وراثت میں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور زمین بھی عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے اللہ کو نبی کریم علیہ السلام سے ہیں۔ تو جنت اور یہ زمین سب اللہ نے محبوب کے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شان اور عظمت مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔